ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ جو اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، اس کے پر سر تسلیم خم کرے، اپنی گردن کو جھکا دے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کو پورا کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے اس کی فرما برداری کرے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مکمل مانے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن لوگوں کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا، اور جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء، من النبیین والصدیقین، صدیق، والشہداء والصالحین، اور اولیاء اعظام، نیک صالحین لوگ جن سے۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کیا ہی عمدہ ساتھی ہیں۔ اصل میں انصار میں سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ بہت اداس تھا اور بہت غم زدہ تھا، بہت ہی اداس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں تمہیں اتنا غم زدہ کیوں دیکھ رہا ہوں؟ کیوں اتنے اداس ہو؟ کیوں اتنے غم زدہ ہو؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں ایک بات سوچ رہا تھا، میں اس چیز کے اوپر غور کر رہا ہوں، میں اس بات پر غور کر رہا ہوں، میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ ہم ہر صبح اور شام آپ کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو انصاری صحابی تھا اس کی محبت کا معیار کیا تھا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، ہم دن رات آپ کے چہرے کو دیکھتی ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتی ہیں، یعنی آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ کی گفتگو سنتے ہیں، آپ کی زیارت کرتی ہیں، دن کو بھی دیکھتی ہیں، رات کو بھی دیکھتی ہیں۔ پریشان اس لیے ہوں، غمزدہ اس لیے ہوں، اداس اس لیے ہوں کہ کل جب جنت کے اندر آپ تو بہت بلند اور اونچے مقام میں ہوں گے، آپ تو انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے، اور ہم لوگ آپ کے درجے تک تو نہیں پہنچ سکتے، تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟
یہاں تو ہم دن رات آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ کی گفتگو سے مستفیض ہوتے ہیں۔ وہاں کیا بنے گا؟ آپ تو جنت کے اس مقام پر ہوں گے جہاں انبیاء کرام جنسی ہیں، انبیاء کرام کا جو مقام ہے، تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جنسی ہیں، وہ یہ آیت لے کر نازل ہوئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے اس بات کو مانے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے یہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، تو آپ نبیوں میں سے ہیں، تو جو اللہ اور آپ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیا ہی عمدہ ساتھی۔ تو جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہو گئے کہ فکر کیا کرتی ہو، فکر کیوں کرتی ہو، بس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کے کہے پر عمل کرنے والا ہے اس کو پھر غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں تو ہم صبح بھی آپ کی زیارت کرتے ہیں، رات کو بھی آپ کی زیارت کرتے ہیں، وہاں کیا بنے گا؟ یہ صحابی اس میں آتے ہوں گے جو صحابہ صبح بھی حضور کی زیارت کرتے تھے، دوپہر کو بھی زیارت کرتے تھے، شام کو بھی زیارت کرتے تھے۔ بعض ایسے تھے جو دن میں ایک دفعہ کرتے تھے، بعض ایسے تھے جو ہفتے میں ایک دفعہ زیارت کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ان لوگوں کے اوپر جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو خوشخبری سنائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ جو ہوں گے ان سے۔ اب نبیوں کی تاریخ بھی آپ جانتے ہیں، شہداء کی بھی اور صالحین کی بھی۔ شہداء کا بڑی تفصیل سے ذکر گزرا پیچھے، انبیاء کا تفصیل سے ذکر گزرا پیچھے، صالحین کا جگہ جگہ آپ ذکر سنتے ہیں، پیچھے قرآن پاک کی تفسیر کے بیان میں اس کا ذکر ہوتا چلا ہے۔ اب صدیق کون ہے؟ صدیق کا مقام کیا ہے؟ نبی تو وہ ہے نا جس پر وحی نازل ہو، جس کو اللہ نے مخلوق تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہو۔ صدیق وہ ہے جو اپنے قول اور اپنے اعتقاد میں صادق ہو، یعنی سچا ہو، سچا، سچ پر قائم ہو۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو کم و بیش تمام صحابہ کرام ہی صدیق کے درجے میں آتے ہیں، مگر حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، جو سب سے بڑے صدیق ہیں۔ اچھا، پھر امام بخاری حضرت ابو درداء سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا تو تم لوگوں نے کہا، جب خدا نے مجھے تمہاری طرف بھیجا تو تم لوگوں نے کہا، بخاری شریف کی حدیث ہے،
تم لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا تو تم نے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، استغفر اللہ من ذالک۔ ابو بکر تھا جس نے میری تصدیق کی اور اپنی جان اور اپنے مال سے میری غمخواری کی۔ ابو بکر تھا، تم لوگوں نے میرا انکار کیا، تم لوگوں نے تو میرا مذاق اڑایا، تم لوگوں نے تو مجھ پر بہتان باندھے۔ ابو بکر تھا جس نے اپنی جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی میری غمخواری کی۔ اور حضرت ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے اس امت کے اندر سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کی، سب سے پہلے۔ حضرت ابو بکر صدیق چاہتے یہ تھے کہ بس ہر شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل فرما دیں۔ ان کی یہ خواہش ہوتی تھی، یہ تمنا ہوتی تھی، یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہر شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل کر دیا جائے۔ اور انہی کی کوششوں سے حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوئے اور کلمہ پڑھ کر اسلام انہوں نے قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کوششوں سے۔ پھر ان کو یہ ایک اعزاز حاصل ہوا کہ ہجرت کی رات یا ہجرت کا جو سفر تھا مدینہ طیبہ کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ بہت کانفیڈینشل ایک ہجرت کا سفر تھا، یہ مائگریشن ایجنسی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر میں اپنی رفاقت کے لیے تمام صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر صدیق کو منتخب کیا اور کسی کو منتخب نہیں کیا۔ تاجدار دو جہاں آپ نے صرف ایک شخص کو منتخب کیا اپنے ساتھ اس تنہائی کے اس سفر کے اندر، جس میں دن اور راتیں جو ہیں مختلف ریگستانوں میں سے، پہاڑوں میں سے، غاروں میں سے ہوتے ہوئے میدانوں میں سے مکہ مکرمہ پہنچنا تھا۔ اس طرح کی بے شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے واقعے میں جب کافروں نے تکذیب کی تو حضرت ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے آپ کی تصدیق کی، اور اسی تصدیق سے حضرت ابو بکر کا جو لقب ہے وہ صدیق ہوا معراج کی رات، کیونکہ کافر شور مچا رہے تھے، ابو جہل چیخ رہا تھا کہ ابو بکر راتوں رات تو کیا مہینے کے اندر بندہ یہاں نہیں پہنچ سکتا پیدل جان سے بیت المقدس، تو وہ تو کہہ رہی ہیں کہ میں راتوں رات آسمانوں بیت المقدس بھی بلکہ آسمانوں سے بھی ہو کر آ گیا، کیا اب بھی تصدیق کرو گی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ کیا،
اس سے بھی اگر وہ کچھ آگے فرمائیں گے تو میں اس کی بھی تصدیق کروں گا کہ وہ جو فرما رہی ہیں وہ سچ ہے اور وہ حق ہے۔ تو وہاں سے آپ کا جو لقب ہے صدیق مشہور ہوا، اور زندگی میں کئی مرتبہ آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کوئی کچھ لا رہا ہے یا نہیں لا رہا، کوئی کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ آپ تماشا دیکھنے والے لوگوں میں سے نہیں تھے۔ زندگی میں کئی مرتبہ اپنا پورا گھر بار تمام سب کچھ کہ پیچھے کچھ بھی نہیں رکھا، ایک ذرہ بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر سے قربان کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اس طرح چلتے چلے جائیں تو یہ تو پھر بہت طویل حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان حضور سے محبت کرنے والوں کو جو تڑپتے تھے راتوں کو کہ یہاں تو ہم صبح بھی آپ کی زیارت کرتے ہیں، دوپہر کو بھی آپ کا دیدار کرتے ہیں، رات کو بھی آپ کی برکتوں سے مستفیض ہوتے ہیں، مگر جنت میں آپ نبیوں کے مقام پر ہوں گے، آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے۔ تو حضور نے پوچھا کیوں اداس ہو، کیوں اداس ہو، کیوں رو رہے ہو؟ اس صحابی نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کے اوپر اللہ کا یہ انعام ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ صدق اللہ تعالی و اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔